الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. دنیا میں آنے والے مسائل یا آنے والی چیزیں کوئی ایسی نہیں ہے جس کا حل اسلام کے اندر نہ ہو یا شریعت کے اندر نہ ہو. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اسلام آج سے 1400 سال پہلے کا مذہب ہے اور اب تو دنیا نے اتنی ترقی کرنی ہے اور یہ اس وقت کا دین ہے جب پہاڑ ہوا کرتے تھے اور تعمیرات بالکل نہیں ہوتی تھی، لوگ غریب تھے اور تعلیم یافتہ نہیں تھے، اس طرح کی مختلف باتیں کی جاتی ہیں. لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ جس دین کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ لوگوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، وہ اس ذات کا بنایا ہوا دین ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے. یقیناً اس کے علم میں یہ بات تھی کہ آج سے 1400 سال بعد کیا حالات ہوں گے اور جس وقت یہ دین نازل کیا جا رہا ہے، یہ شریعت نازل کی جا رہی ہے، اس وقت کے حالات کیا ہوں گے. آج ہمارے سامنے جتنے بھی مسائل آتے ہیں، اگر ہم اس کا حل نکالتے ہیں تو وہ سارا کا سارا حل 1400 سال پہلے والے مسائل کے ساتھ ملتا ہے. یعنی اصول اسی وقت کے، ضابطے اسی وقت کے ہوتے ہیں، اس کے اندر توجیحات کا نکالنا پھر ہمارا کام ہے، علماء کرام کا کام ہوتا ہے، فقہاء کرام کا کام ہوتا ہے، مفتیان کرام کا کام ہوتا ہے. میرے اور آپ کے لیے کیا ہے اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں، آپ نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جس کی وجہ سے میں دین کے اندر مجھے اور کوئی کام کرنا نہ پڑے، بس میں اسی کے اندر پورا کا پورا دین میرا سما جائے. یعنی کوئی کلی بات بتا دیں جس پر میں عمل کروں. آپ نے کہا استقامت اختیار کر دو، استقامت اختیار کر دو. قرآن پاک میں
بھی آتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ نے کسی کام کا عزم کر لیا بس پھر اللہ پر توکل کر کے اس کام کی ابتدا کر دے، پھر اپنے خیالات یا اپنے وساوس کو بڑھائے نہیں، بلکہ اللہ پر عزم کر کے اس کام کی طرف بڑھ جائے۔ آج ہم اسی ڈر کی وجہ سے بعض کام کی ابتدا نہیں کرتے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ ہو جائے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، قرآن پاک کی آیت ہے کہ مومن جب کسی کام کا عزم کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، لیکن وہ کام شرعی تقاضوں کے مطابق، تو اس کام کی ابتدا کریں جس میں اللہ کی رضا ہو، پھر اللہ کی مدد بھی شامل ہو۔ بتانا یہ مقصد تھا کہ استقامت اختیار کرو۔ اب جب کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اس کلمے کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ اس طرف ہوگا کبھی اس طرف ہوگا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لائن کھینچی ہاتھ سے، انگلی سے، وہ بالکل سیدھی لائن کھینچ گئی تو فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، اس کو پکڑ لو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اس طرف سے لائن کھینچی، ایک اس طرف سے، پھر یوں، پھر یوں، پھر یوں، 3-4 اس طریقے سے لائنیں کھینچی، اور کہا جو شخص ادھر ادھر بھٹکے گا وہ کبھی بھی صراط مستقیم پر نہیں چل سکے۔ جیسے گھوڑے پر اس کی آنکھوں کے سامنے لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ ادھر ادھر توجہ نہ کرے، سیدھا چلتا رہے، تو ہمارا دین بھی اسی چیز کا نام ہے کہ جب آپ کی ابتدا ہو گئی، جب آپ دین کے اندر آ گئے، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر اسی کی طرف توجہ کریں، اللہ کے دین کی طرف توجہ کریں، اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں۔ اگر آپ کبھی ملحدین کی بات سنیں گے، کبھی کفار کی بات سنیں گے، کبھی مشرکین کی بات سنیں گے، کبھی ہندوؤں کی بات سنیں گے، تو آپ دین سے پھرتے جائیں گے۔ آج ہمارے کئی لوگ یہ دعویٰ کرتے پھرتے ہیں کہ دیکھو فلاں کافر ہے لیکن وہ قرآن کے بارے میں بہت جانتا ہے، اس کو بڑی معلومات ہے۔ جب آپ دیکھیں وہ قرآن کے بارے میں فلاں آیتیں کر کے بیان کر رہا ہوتا ہے، یعنی خود اظہار کرتے ہیں کہ اس کو اتنی زیادہ معلومات ہے، لیکن جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو اس کی معلومات کا کیا فائدہ؟ ہمارے لیے وہ مشعلہ راہ نہیں ہے، ہمارے لیے وہ کوئی کامیابی کا رستہ نہیں ہے کہ ہم اس کی باتوں کا سنیں۔ کیا ہمارے پاس کم لوگ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، موجودہ دور کے علماء کرام ہمارے پاس ہے، ہدایت کے لیے یہی لوگ کافی ہیں ہمارے۔ جب آپ کسی مستشرقین کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کے دین کو خراب تو کر سکتا ہے لیکن آپ کو دین پر نہیں لا سکتا۔ پھر شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی کئی ایسے ہیں جو ہمارے ہی مدارس سے پڑھ کر نکلے لیکن مستشرقین کی باتوں میں آ کر پھر ان کی طرف ہو جاتے۔ تو شریعت آپ کو سکھاتی ہے کہ دین اس طریقے سے عمل کر لو کہ جس طرح صراط مستقیم ہے، پھر دائیں بائیں مڑ کر نہ دیکھنا، اگر دیکھو گے تو اپنے ایمان پر نقصان پہنچاؤ گے،
اپنے دین کو نقصان پہنچاؤ گے، اپنی قبر خراب کرو گے، اپنی آخرت خراب کر دو گے۔ تو دین یہی ہے کہ علماء کرام سے، مفتیان کرام سے پوچھ کر ایک ایک مسئلے کے بارے میں پوچھے، میں فلاں کام کر رہا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں فلاں کام شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ بتائیں اس میں خیر ہے یا نہیں؟ فلاں کام شریعت کے اندر کیا اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس میں میرے لیے برکت ہے یا نہیں؟ میں اپنے بیٹے کی شادی فلاں جگہ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اپنے خاص لوگوں سے مشورہ کیا کریں، خصوصاً دینی معاملات کے اندر ضرور۔ بہتر تو یہی ہے کہ جو معاملہ بھی کریں اس میں مشورہ لیا جائے، مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ جب 3-4 عقلیں مل کر کسی ایک کام کا فیصلہ کرتی ہے تو اس میں خیر آ جاتی ہے۔ جب ایک عقل کسی کام کا ارادہ کرتی ہے تو شاید اس میں کوئی خرابی ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو، جس چیز کو یہ صحیح سمجھ رہا ہو وہ صحیح نہ ہو۔ تو دین ہمیں اسی طریقے سے سکھاتا ہے کہ اپنے عمل کو اس طریقے سے کریں کہ وہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی وہ عمل ٹھیک ہو، صحیح ہو، اللہ اور رسول کی رضا کا سبب ہو۔ بچے کی شادی کرنی ہے، پوچھئے کہ کیا کیا عمل ہوتے ہیں شادی کا، کن کن طریقوں سے میں شادی کروں، کیا مجھے ہال بک کروانا چاہیے یا نہیں، کیا میں ایک بڑی تقریب کروں یا نہیں؟ آپ کہیں گے یہ کیسے سوالات ہیں، یہ تو میری مرضی ہے۔ جب آپ کی مرضی ہو جائے گی تو یقیناً کوئی ایسا معاملہ آ جائے گا جہاں آپ بھٹک جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز صحابہ سے پوچھا کرتے ہیں، فجر کے بعد بیٹھ جاتے کہ آج کون کون نہیں ہے۔ جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں صحابی آج جماعت میں موجود نہیں ہے، جو چند صحابہ ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہو گیا، آج فجر کی نماز میں موجود نہیں ہے۔ تو جو بھی عذر ہوتا تو اگلا صحابی ذکر کر دیتا۔ تو ایک ایک لمحے کی نگرانی ضروری ہے۔ میرا دوسرا بھائی کیا کر رہا ہے مجھے پتا ہونا چاہیے۔ میرا بھائی اگر جہنم کی طرف جا رہا ہے تو میں اس کو روکوں گا۔ میرے بیٹے میرے بچے اگر غلط جگہ جا رہے ہیں تو ان کو روکنے والا میں ہوں۔ یہ نہیں کہ ہر بات اللہ رب العزت پر ڈال دی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے۔ تیری بھی تو ذمہ داری ہے، تجھے بھی تو اس کا باپ بنایا ہے۔ اگر اپنی ذمہ داری نہیں لینی تو بروز قیامت اللہ رب العزت آپ کی گربان پکڑنے کے لیے تیار ہے، پھر نہیں بچ سکتے۔ یہی موقع ہے، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک وقت کو قیمتی جان کر گزارے۔ آج ہم عیاشی میں گزار دیتے ہیں وہ لمحہ، ہمیں آخرت کی فکر تک نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ لمحہ 2-4 دن، 1 سال 2 سال بعد گزر جائے گا۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے یا اس سے پہلے ایک آیت سنائی تھی کہ جب یہ دنیا سے لوگ جائیں گے تو آخرت میں جب ان کو اپنی دنیا کی زندگی کا پتہ چلے گا کہ ہم دنیا میں کتنا وقت گزار کر آئے تو کچھ کہیں گے صبح کا وقت تھا۔ جب یہ بولے گا کہ صبح کا وقت تھا پھر خود اس کی ترتیب کرے گا، نہیں صبح نہیں ہے، صبح کا کچھ لمحات تھا۔ کوئی بولے گا شام کا وقت تھا، نہیں شام کا پورا وقت نہیں تھا، کچھ لمحات تھا۔ یعنی اس کو اپنی یہ 60-70 سال
70 80 سال کی زندگی ایک معمولی سی زندگی لگے گی، ایک صبح کا پورا وقت بھی نہیں لگے گا. تو میرے عزیزوں پر کتنا افسوس ہوگا، یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. لوگ جب دیکھیں گے کہ ایک بکرے کو دوسرے بکرے کو اٹھایا جا رہا ہے، وہ ایک کو سینگ مانگتا ہے، اس کے بعد مٹی ہو جاتا ہے. ایک پرندے کو جگایا جائے گا، دوسرے پرندے کو اٹھایا جائے گا، دونوں آپس میں لڑیں گے اور اس کے بعد مٹی ہو جائیں گے. جب ان کو دیکھے گا کاش کہ میرا عمل بھی یہی ہوتا، کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا. یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی ان کی طرح مٹی ہو جاتا، کہ میرے حساب و کتاب نہ ہوتا، میرے پر جزا سزا کا عمل نہ ہوتا. وہ یہ سوچا ہوگا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اگر ہم اللہ رب العزت کو بھول جائیں، اللہ رب العزت کے تقاضوں کو بھول جائیں، اللہ رب العزت کے حکموں کو بھول جائیں، تو میرے عزیزوں یہ ہم اپنے لیے خود گڑھا کھود رہے گے، خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہوں گے، خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے ہوں گے. یہی 2-4 دن کی زندگی ہے، اس میں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو ایک ایسا عمل دے کر جائیں، ایک ایسا طریقہ بتا کر جائیں کہ وہ اپنی آخرت درست کر سکے. سب سے پہلے میں نے پچھلے جمعے کہا تھا، سب سے پہلے اپنے اوپر شروع کرنا، سب سے پہلے اپنے سے ابتدا کرنی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میری زندگی، باطنی زندگی جو ہے وہی میری ظاہری زندگی بھی بن جائے. اگر باطن میں کچھ ہے، ظاہر میں کچھ ہے تو پھر غلط ہے. بعض دفعہ ہم ظاہر میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن باطن ہمارا خراب ہوتا ہے. باطن ٹھیک ہونا چاہیے، ظاہر کی پرواہ نہ کریں. باطن ٹھیک ہو گیا، ظاہر اللہ رب العزت خود ٹھیک کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے آخر میں جو قیامت آنے والی ہوگی، تم کئی لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ بڑا گندا حال ہوں گے، ان کے سر پر کنگھی نہیں ہوگی، میرے بچارے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے. اگر وہ کسی جگہ اپنا نکاح کے لیے پیغام بھیجے تو ان کا نکاح بھی قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی بیٹی دینا قبول نہیں کریں گے. یعنی یہ اس حالت کا بندہ، حدیث کے الفاظ ہیں، اس حالت کا بندہ ہوگا کہ کہیں پیغام بھیجے گا تو اس کے پیغام کو رد کر دیا جائے گا. لیکن وہی شخص اگر اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھا لے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا. کتنی بڑی سعادت ہوگی اس کے، کیوں؟ اس کا باطن پاک ہو چکا ہے. ظاہر کی فکر نہ کرو، باطن کی فکر کرو. آج ہم اندر سے پاک ہو جائیں تو نظام ہمارا، خاندان ہمارا، سب کچھ درست ہو جائے. میرا بھائی میرے ساتھ ہے، مجھے محبت ہونی چاہیے، یہ میرے ساتھ ہے، مجبوری نہیں ہونی چاہیے. میں اگر کسی خاندان کے ساتھ ہنس کر مل رہا ہوں تو یہ میری چاہت ہونی چاہیے، مجبوری نہیں ہونی چاہیے. میرے اگر کسی کے ساتھ تعلقات ہے تو یہ میری چاہت ہونی چاہیے، مجبوری نہیں. میں اپنی رضا کے ساتھ اس کے ساتھ ملوں، اللہ رب العزت کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے ملوں. 3 دن سے زیادہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے ناراض ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ شخص کافر ہو کر مرے. بروز قیامت جب اٹھایا جائے تو وہ شخص کافروں کی صف میں ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ 3 دن سے تعلقات ختم کیے. آج یہ زمانہ آ گیا کہ بندہ مر جاتا ہے لیکن اس کے جنازے میں بھی شرکت نہیں. یہ بہت ہی پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ جنازے میں تو ہر کوئی آ جاتا ہے،
بڑے سے بڑا نواز بھی ہو تو جنازے میں پہنچ جاتا ہے، لیکن اب یہ زمانہ ایسا آ گیا کہ ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں جو جنازے تک شرکت نہیں کرتے، اور سگا رشتہ، قریبی رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، ایک ہی خون، جنازے میں بھی شرکت نہیں ہو رہی۔ ایسے مقتدر بن چکے ہیں، یہ کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ ہم نے اپنے نفس کو اتنا سخت کر دیا ہے گناہ کر کر کے کہ وہ بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ ہمیں پرواہ نہیں ہو رہی کہ ہمارے پر کیا ذمہ داریاں تھیں۔ آج کوئی ناراض ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا مسئلہ ہے، میں تو اپنے گھر میں آزادی سے رہ رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اگر وہ ناراض ہوگا۔ اسلام معاشرت ہے میرے عزیزوں، خود ابتدا کر لو، خود ابتدا کر لو، بروز قیامت فائزین میں کامیاب لوگوں میں اٹھائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کی ضلالت ہو رہی ہے، اگر آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے، لیکن اس بے عزتی کی وجہ سے اللہ راضی ہو رہا ہے تو دیر نہ کرنا۔ اس بے عزتی کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو رہی ہے تو دیر نہ کرنا، چلے جانا۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام اس طرح کے جو تعلقات ہیں، اللہ تعالی ہمیں جلد از جلد توفیق دے کہ ان کو ہم دوبارہ رضا اور خوشنودی میں تبدیل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔